آپ کو پتہ ہے حال ہی میں جو مسائل پاکستان میں ہیں، جس میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آج پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، بجلی کا یونٹ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ میرا کسان اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تو نگران ہیں، یہ IMF کا پریشر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ جو پرانے جو دور کے دوار کی حکومتیں تھیں انہوں نے اس ملک کو کرپشن میں اور جو لوٹا اور اس ملک کی تباہی کی، لیکن آج جو تباہی ہو رہی ہے 70% جو میرے ملک کا نظام ہے وہ زراعت پہ ہے، 70% زراعت پہ منحصر ہے میرا ملک۔ آج جو بجلی کے نام پہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے آپ کو 10 دفعہ جب کھاد مافیا کھاد بلیک میل کرتا ہے تو ہم DC کو AC کو DPOs کو جا کے بتاتے ہیں کہ کیونکہ میرے کسان ہر جگہ پہ موجود ہیں کہ یہاں پڑی آپ اس پہ چھاپا ماریں، وہ پکڑتے ہیں۔ اسی طرح چینی ہے، اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ چوروں کی نشاندہی میرے کسان اتحاد اور کسان تنظیموں نے کی ہے، اور ہم ان چوروں کے خلاف ہیں جو میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک جو نظام ہے، میں آرمی چیف، پرائم منسٹر اور انٹیلیجنس اداروں کو یہ کہتا ہوں کہ جو بیوروکریسی کا نظام ہے، سب سے بڑی مافیا کا جو نظام ہے وہ بیوروکریسی ہے۔ ابھی وابڈا، کیا آپ کا گھر کا بجلی کا بل آپ نہ بھریں آپ کا میٹر چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چوروں کے خلاف جو آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن آپ بلوچستان میں جو تباہی ہوئی، سیلاب کی وجہ سے زمینیں لوگوں کی ابھی تک آباد نہیں ہوئی، رستے آباد نہیں ہوئی، ان کے پول ابھی تک ختم ہو گئے ہیں، ٹیوب ویل ان کے اڑ گئے ہیں، ٹرانسفر ان کے اڑ گئے ہیں، اور آج بھی ان کے بل جو ہے نا اسی طرح 2 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 10,000 جو کہ گورنمنٹ کا ایک ریٹ ہے اس حساب سے ان کے کنٹینیو بل آ رہے ہیں، جبکہ ہم اس کو یوز بھی نہیں کر رہے، اور اس پہ جو رینٹ ہے، جو اس کے ایکسٹرا فیول چارجز ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس چوری میں جو وابڈا اور بجلی کے جس طرح کیسکو ہے، کوئٹہ ہے، باقی کراچی ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، یہ گورنمنٹ اور کسانوں کو ابھی لڑانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یہ میرے اس غریب کے پاس جاتے ہیں جس کی پیاز، چاول، فروٹ اس کی فصل تیار ہے اور اس کا جا کے ٹیوب ویل کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے 1 مہینے بل نہیں بھرا لہٰذا آپ کا کاٹ دیا۔ دریائے ستلج سے جو تباہی ہوئی ہے اس پہ ابھی تک ہمارے کسان نکلے نہیں ہیں، اور ان کے بورے والا، ویاڑی، بھاول نگر، بھاولپور، عارف والا، اس سب کے کنیکشن کاٹ دیے ہیں کہ جی آپ بجلی چور ہیں۔ وہ بجلی تو ہماری ختم ہوگی، ہمارا 200 ٹیوب ویل ایسا ہے جس کا 6 مہینے ہو گئے ٹرانسفر جل گئے ہیں اور اس کا 3 لاکھ مہینے کا بل آ رہا ہے۔ تو میں جس طرح ڈالر پہ انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ جس طرح آرمی چیف نے جا کے کراچی کے تاجروں سے ملا، لاہور سے ملا اور ڈالر مافیا کے خلاف کام کیا تو ڈالر نیچے آ گیا، اسی طرح جو چور مافیا وہ ہیں جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جو بل دیتے نہیں ہیں اور اس کے بل غریبوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ تو مافیا وابڈا بجلی محکمے کے ملے بغیر تو چوری ہو نہیں رہی۔ تو میں گورنمنٹ پاکستان، انٹیلیجنس اداروں اور چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک نئی لڑائی کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کسان اور انتظامیہ آمنے سامنے آ گئی ہے پاکستان میں، جس سے ملک کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا کسان 98% بل دیتا ہے، 2% وہ ایریا ہیں جو سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، یا بارشوں کی وجہ سے، یا ابھی جو پنجاب میں فلڈ آیا ہے اس کی وجہ سے۔ میں بالکل اس انتظام کو دیکھ رہا ہوں کہ کل ہم پرسوں میرپور خاص میں ہم نے جلسہ کیا، وہاں ایک MP کے گھر میں چھاپا مارا، لاکھوں بوری اس نے یوریا کی اس کے گھر میں سٹاک تھی۔ میں DG رینجر سندھ کا بھی مشکور ہوں، کور کمانڈر کا بھی مشکور ہوں، اور وزیر داخلہ بڈر ہارس کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے سندھ میں بھرپور کارروائی کی ہے مافیا کے خلاف۔ اس طرح بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، IGFC کر رہی ہے، لیکن ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی کھل کے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح باہر نکلے اور ان مافیا کے خلاف کام کرے۔ جو میرے کسانوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کو فل فور بند کر دیا جائے۔ میرا کسان پاکستان کا کسان ہے جو ملک کے لیے جان کے نذرانے بھی پیش کرتا ہے اور دن رات محنت کر کے گندم اگاتا ہے، گنا اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، فروٹ اگاتا ہے۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ بلوچستان میں میرا جب سیب کی فصل تیار ہو جاتی ہے، میرے پاس تو اتنی بجلی مہنگی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، کھاد میں نے بلیک میں خریدی ہے، وہ ایران سے سیب آ جاتا ہے۔ میری تو کاسٹ جو ہے وہ سیب کو تیار کرنے میں بہت زیادہ پیسہ خرچہ ہے۔ ایران کے پاس تو ڈیزل سستا ہے، بجلی سستی ہے، اس کا ایران تو سستا کسان اس کو کر رہا ہے، تو وہ آ جاتا ہے میرے پاکستان میں، تو میرا کسان رل جاتا ہے۔ اس طرح میرا جب پیاز تیار ہو جاتا ہے
تو میرا پیاز تو مہنگا میرا کسان تیار کرتا ہے, اس کی تکلیف جو ہے وہ ایران سے آ جاتا ہے. اسی طرح دوسری فصلیں ہیں, میری گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, یہ دھمکی نہیں ہے ریکویسٹ ہے, لیکن ہم مجبور ہوں گے, پورے پنجاب سندھ بلوچستان KPK سے لوگ پھر آپ کی طرف آئیں گے, پھر آپ لوگ کہیں گے جی آپ ہمارے سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. ہم تو ملک کے ساتھ ہیں, لیکن اب یہ ظلم, اب ہم پچھلے دنوں جب ہم نے دھرنا دیا تو اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے میٹنگ ہو رہی تھی, سیکٹری پاور, ان سے ہماری میٹنگز چل رہی تھی. تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا سیکٹری پاور اور پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس نے کہا جی DG میپکو, لیسکو, کیسکو, کراچی کے وہ کروڑوں روپے, وہ کوئی سابقہ پرائم منسٹر کا بندہ ہے, کوئی جو PDM کی 13 جماعتیں ہیں وہ لڑ رہی تھی کہ یہ ایک میپکو کا میرا لا دو, لیسکو لگا دو, کیسکو لگا دو. میں حیران تھا کہ یہ اتنے CO لگانے کے لیے اتنی بڑی جماعتیں اتنی بےتاب ہیں. اب پتہ چلا کہ وہاں اربوں کی کرپشن ہے, وہ ایک CO لگاتے ہیں, ان کو اربوں کی کرپشن, وہ CO پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیتا ہے. میں سیکٹری پاور صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیکٹری صاحب آپ نے 3 حکومتیں گزار لی ہیں, PTI کے دور میں آپ سیکٹری تھے, نون لیگ کے دور میں آپ سیکٹری تھے, اور آج آپ سیکٹری ہیں. اتنے دن سے آپ سیکٹری پاور بیٹھے ہیں اور یہ چوریاں ہوتی رہی ہیں, تو پھر آپ خاموش کیا ہیں؟ آج آپ نے کیا جو آپ کی نیچے انتظامیہ ہے آپ کو غلط گائیڈ کر رہی ہے. وہ میرے روز جس کا 15 لاکھ بل ہے, کسی کا 10 لاکھ کسان کا بل ہے, ہماری فصل 6 مہینے کے بعد آتی ہے جس سے ہم پیڈ کر کے آپ کو دیتے ہیں. ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں جہاں سیلاب سے تباہی ہو گئی ہے, جہاں فلڈ سے تباہی ہو گئی ہے, اس کی انسٹالمنٹ کر دیں, اس میں تب بھی ہم پے کریں گے. لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہاں فی الفور ختم کر دیا جائے. بلوچستان میں جو سیلاب کے ایریا ہیں, آپ گواہ ہیں میڈیا والے, آپ قریب دیکھ لو, یہ ہنا یہ بالکل قریب ہے, دور دراز علاقے کو تو آپ کی رسائی نہیں ہے, وہاں تو روڈ سسٹم ہی نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا ہے, وہاں تو ابھی تک کام نہیں ہوا. دور دراز علاقوں میں کیسے کام ہوگا؟ میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خاص کر بجلی کے جو ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہے اس کو بند کیا جائے. ہم باقی چیزوں میں جس طرح آپ کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم چوروں کی نشاندہی بھی کریں گے اور سب چیزیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے اسی طرح میرے کسانوں کے ٹیوب ویل کے کنیکشن کاٹتے رہے, یقین کرو پرسوں 3 دن سے ویاڑی اور بورے والا میں انتظامیہ اور آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم پرامن احتجاج میں 3 دن سے بھوکے پیاسے ادھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں مشکور ہوں DC کا اور DPO اور کمشنر ملتان اور ایڈیشنل IG ملتان کا. وابڈا تو کہتا تھا ان کے خلاف آپریشن کریں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اتنے کسان ہیں کیسے کریں. میں انتظامیہ کا مشکور ہوں, اور جب تک بیوروکریسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یہ غلط ہے. سیاستدان تو کرپشن ان کا جتنے بھی کر رہے ہیں, میں ساروں کا نام نہیں لیتا, وہ عروج ہے, لیکن بیوروکریسی کے علاوہ وہ کرپشن نہیں ہو رہی. میں سیکٹری پاور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیکٹری صاحب آپ نے 3 ادوار گزار لیے ہیں, آپ ہی سیکٹری بیٹھے ہیں. یہ بجلی بنانے والی کمپنیز جو ہیں, جو بجلی آپ کو 10 دیتی ہیں, 10 روپے کی بل ان کا 15 روپے جا رہا ہے, ان پہ ہاتھ ڈالیں, ان بڑوں مافیا پہ ہاتھ ڈالیں. میرے کسان غریب, اگر آپ نے اسی طرح کیا تو میری گندم, میرے چاول تیار ہے, میرا آلو, پیاز, باغ, یہ میرے بلوچستان سندھ سب تیار ہے, وہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی. تو میری گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ اور سب گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کسان 99% بل تو چکا ہے, اگر کچھ پرسنٹیج رہتا ہے وہ میرے سیلاب کے علاقے, میرے بارش کی وجہ سے, اس وجہ سے رکا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو ہم مجبوراً پرامن احتجاج کریں گے. اس کے لیے ہم نے پورے پاکستان کی تیاری ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جس طرح آپ نے چوروں کے خلاف کام کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن خدا کے واسطے آپ انتظامیہ اوپر غلط گائیڈ کر رہی ہے اور لوگوں کو لڑا رہی ہے. اس لڑائی سے بچیں, اور جو کام کرنے والا ہے, جس طرح ڈالر کا ریٹ نیچے آیا, اس طرح بڑے جو چور, بجلی چور, ان کے خلاف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. یہ دیکھیں جی بدقسمتی کتنی, جو انہوں نے کہا کہ اس میں سیلاب سے یہ تباہ ہو گئے اور ان کو ہم نے آفت کا زدہ قرار دے دیا. اس میں جو ہمارا بجلی کا کنیکشن اٹھ گیا, بجلی ہمارا سسٹم ختم ہو گیا, اس کا بل بھی آ رہا ہے, وہی تو بل ہم دے نہیں سکتے. باقی جو بل ہمارے چل رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں. ہم تو وہ ایریے کی بات کریں جہاں سیلاب نے تباہی مچا دی, اس پہ ہمارا بجلی کا سسٹم بھی نہیں ہے. لیکن منتھلی جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی چلو آپ وہ یونٹ اس کے گر رہے ہیں, اس کا جی فیول پرائز میں, لائن پرائز, اس میں اتنا بل آ جاتا ہے. ابھی میرا 200 ٹیوبل کی میں آپ کو ڈیٹیل دے سکتا ہوں کہ بند ہیں. اس میں کچھ سندھ, بلوچستان, پنجاب کے ہیں جن کا پر منتھ کا 3 لاکھ ہے, وہ چل ہی نہیں رہے, جلے ہوئے ہیں.
اور ہم گورنمنٹ کو لیٹر دے چکے ہیں کہ ہمارے یہ ٹرانسفر جل گئے, اس کو چینج کر دو, اس کے بل آ رہے ہیں. تو میں ابھی ہماری لڑائی کراتے کراتے بچ گئے عارف والے بورے والا میں. ابھی کراچی میں بلوچستان کے لوگ مر گئے ہیں. بلوچستان میں پہلے تباہی ہے. ٹھیک ہے آپ ایران میں ڈیزل جو سمگل ہو رہا ہے اس میں پکڑیں, اس سے آپ کو لاس ہو رہا ہے. ڈالر جو مافیا اس کے خلاف آپ کام کریں, اور کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب تک اس ملک میں خوشحالی کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا, اب آپ باہر سے فرنسائل لے کے اتنی بڑی مہنگی IMF کے پریشروں سے آپ اس ملک کی بجلی سستی نہیں کر سکتے جب تک آپ بڑے ڈیم نہیں بنائیں گے. اور بڑے ڈیم کو بنانے کے لیے کوئی کالا باغ ڈیم کا ایشو نہیں ہے. ہم ساری ابھی ہم سندھ کا میں میر پور خاص, نواب شاہ, ہم سب دورے کر کے ہیں. پرسوں ہم میر پور خاص میں تھے, ہم جا کے ایریے دیکھے جہاں پچھلے سال سیلاب سے ابھی تک پانی کھڑا ہے. جب سیلاب آتا ہے جنوبی پنجاب کا پانی سارا سندھ ڈوب جاتا ہے, آدھا بلوچستان ڈوب جاتا ہے اور سندھ پیاس سے مر جاتا ہے. اور بلوچستان کے جو جن ایریے میں نہری نظام ہے اور سندھ میں ہے وہ پانی سے ڈوب جاتا ہے. خدا کے واسطے پانی کے سٹوریج کا نظام بنائیں, پانی کے ڈیم بنائیں. اگر کسی یہ بیرونی ایجنڈا ہے بڑے ڈیم کو روکنے کے لیے, یہ بیرونی ایجنڈا انہوں نے ہمارے اندرونی لوگوں سے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ میرا ملک آگے ترقی نہ کرے. میں آرمی چیف سے یہ پھر اپیل کرتا ہوں, پرائم منسٹر سے, اور پرائم منسٹر ہمارے بلوچستان سے, ہم مشکور ہیں جنہوں نے بھی لگایا ہے پارٹیوں نے, 3 جو PDM جو جماعتیں تھیں کہ انہوں نے بلوچستان کو اس کی دی. تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تو بلوچستان سے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کون کون سے علاقے تباہ ہو گئے ہیں, اس کے بجلی بل تو معاف کروا دیں آپ. تو اس سے زمیندار ایک 8,000 میں 4 بوگ چلا رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ بڑے جموں کی بات کر رہے ہیں, اس میں تو بڑا کرپشن ہوگا. آپ کرپشن کی روک تھام کی بات نہیں کر رہے ہو. آپ SSI کی پابندی, جو ڈیزل جو پیٹرول وہ لوگ استعمال کریں, جو AC وغیرہ آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتے, وہ غریبوں کو کیوں سزا مل رہے ہوگی؟ آپ ان کی کیوں بات نہیں کر رہے ہو کہ آپ صرف بجلی کی بات لے کے بیٹھ گئے ہو کہ زمینداروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. زمینداروں کو تو 8,000 روپے وہ بھی نہیں دے رہے. بالکل آپ نے صحیح جواب دیا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے 4 کنیکشن لگائے ہیں. بالکل لگائے ہیں, لیکن کس نے لگوائے ہیں؟ اس لائن مین نے. ہم نے اس کو کہا ہمارا نیا کنیکشن, کہتا نہیں آپ نیا کنیکشن نہیں دیں, آپ صرف مجھے 10,000 روپے دیں, میں آپ 4 ٹیوب ویل چلا لیں. میرا کسان اس کو کہتا ہے کہ میرا نیا کنیکشن لگا دو, میرے 4 ٹیوب ویل کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے ایک ٹیوب ویل پہ آپ کو 8,000 مل رہا ہے, میرے پیسے مجھے لائن مین والا کہتا ہے مجھے دو, اور آپ 4 لائنیں چلاؤ. ہم کہتے ہیں ہمیں ریگولائز کیا جائے, ہمارے کنیکشن جو 4 ٹیوب ویل کے ہمیں ڈیمانڈ نوٹس دیے جائیں, ہم بھریں. ہم کیوں اس لائن مین سے بلیک میل ہوں؟ اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ چور, ہم تو کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ جو ڈالر مافیا ہے, جو تیل چوری ہے, جو کرپٹ مافیا ہے, ان بیوروکریسی, ان کے خلاف کام کیا جائے. میں کسانوں کا لیڈر ہوں تو میں کسانوں کی بات کروں گا یا میں کسی اور کی بات کروں گا؟ میں تو اپنے کسانوں کی بات کر رہا ہوں. فرمانے کے سیب اور جو ہے ٹماٹر یہ چیزیں ایران سے پابندی لگائی ہے. آپ دیکھیں پہلے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول بھی نہیں لے رہی, گیس بھی نہیں دے رہی گورنمنٹ. اور کیوں نہیں کسانوں کی گورنمنٹ سے کیوں نہیں کہتے, ایکسپورٹ کارپوریشن بیورو سے کیوں نہیں کہتے کہ گریڈنگ پلانٹ لگائیں, یہاں پہ کارگو فلائٹس یہاں سے چلائیں, آپ کا سیب اگر اچھی کوالٹی کا ہے بیرون ملک جائے. اگر سستا سیب عام صارف کو وہاں سے مل رہا ہے, ٹماٹر مل رہا ہے, تو پہلے ہی گورنمنٹ جو ہے عام صارف کو تو کچھ دے نہیں رہی. اگر وہ آپ یہ بھی بوجھ ان پر ڈالنا چاہیں گے تو پاکستان کا سیب, بلوچستان کا سیب کہاں وہ کھا سکتے ہیں؟ اچھا پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ زراعت ہم ختم کر دیتے ہیں, ٹوٹل پھر ایران سے ساری چیزیں لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہم ایران سے سستی چیزیں لیں. بالکل لیں, میرے پاس تو مقدار ہی کم ہے. میرا جس دن ٹماٹر ختم ہو جائے اگلے دن وہ الاؤ کر دیں, سارا دن ایران سے لیں, ہم ٹرک کے ٹرک لائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جس دن میری فصل تیار ہو جائے گی, اگر میں وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میری بجلی کا یونٹ, میرا پٹرول, میرا ٹریکٹر کا یہ سارا نظام لگا کے ایران کے برابر میں کاشت کر سکتا ہوں؟ گورنمنٹ سے آپ نے تو میں کس سے کر رہا ہوں؟ میں آپ سے تھوڑی مانگ رہا ہوں, میں تو گورنمنٹ سے ہی ڈیمانڈ کر رہا ہوں نا سر. میں تو گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ سے, خدا کے واسطے میں تو گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. میں کس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ میں تو پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں. کیا اقدامات کریں گے اس حوالے سے؟ دیگر زمیندار ایکشن کمیٹی ہے وہ یہاں پر دھرنے دیتے ہیں, قومی شاعریں برا کرتے ہیں.
آپ کی جانب سے ہم جو ہے ایسے ریلیاں نکالتے دکھائی نہیں دیتے, اسمبلی اقدامات خاص دکھائی نہیں دیتے. دیکھیں جی, ہم گورنمنٹ تو ہے نہیں کہ جا کے صبح جا کے اعلان کریں کہ آرڈر ہو جائے اور جا کے بن جائے. ہمارا تو یہی پلیٹ فارم ہے, ہم میڈیا سے بات کریں گے, ہم روڈوں پہ نکلیں گے. اسلام آباد میں ملک عصمت صاحب بیٹھے ہیں, یہ دوست بیٹھے ہیں, 8 دن ہم روڈ کے اوپر پرائم منسٹر کے سامنے دفتر پہ بیٹھے رہے کہ خدا کے واسطے ہم پہ رحم کریں. ہم پہ لاٹھی چارج ہوا, تشدد ہوا, ہمیں پانی بند ہو گیا. ہم 8 دن روڈوں پہ بیٹھ کے احتجاج کیا کہ خدا کے واسطے اس ملک اور زراعت کو بہتر کریں. ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. اگر کوئی نظام ہے تو بتائیں آپ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ سب سے بڑی مسئلہ جو ہے نا قبائلی زمینوں کا ہے, جہاں لوگوں کی نظریں ان زمینوں پہ پڑے ہوئے قبائل کو لڑا رہے ہیں. بس میں ایک کوٹائی کونے کے قریب تھے, وہ زمین اس کے نام کروا دیتے, پھر اس طرح کرتے. تو یہ سلسلہ, یہ جو زمینوں کی قبضہ مافیا ہے یا سمجھو یا جو بھی سمجھو, یہ اصل مسئلہ جو یہاں کا خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ابھی پرسوں حالہ میں اسی طرح کا ہوا ہے, اسی کیا پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو یہ سلسلہ کب, یہ دیکھیں جی, یہ ایک سسٹم ہے. صبور کاکڑ صاحب ایس ایم بی آر صاحب آئیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی زمینیں سیٹل ہوئیں اس پہ ایک انکوائری بورڈ بنائیں. اور اس میں بھی میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اس میں بھی جو بیوروکریسی ہے, جو ریونیو ہے, اگر آپ کا ریونیو کا افسر صحیح ہے, اس کو رائٹ زمین دے تو کسی کی طاقت ہے لے سکتا ہے. تو یہ بیوروکریسی ہے جو لوگوں کو لڑاتی ہے اپنے مفاد کی خاطر. ایک تحصیلدار اے سی 1945-46 ریکارڈ کے حساب سے جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو زمین دے دے, بعد میں جو لوگ مرضی کہتے رہیں, جس کا رائٹ ہے وہ جا کے اس کے پاس پلیٹ فارم ہے, وہ سیٹلمنٹ کے پاس جائے, وہ کمشنر کے پاس جائے, وہ ایس ایم بی آر کے پاس جائے. اگر اس کے بعد بھی حل نہیں ہوتا تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے. اور میں صبور کاکڑ صاحب کا پتہ چلا ہے کہ وہ بہت اچھے افسر ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریونیو میں کرپشن ہو رہی تھی اس کو روکیں گے. اور صبور کاکڑ سے ریکویسٹ ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے, جو لوگوں کو غلط دی گئی ہے, اس پہ انکوائری بٹھائیں, اور جو ریونیو نے اس پہ زمینیں لی ہیں وہ واپس زمینداروں کو دلوائیں.